کیونکہ اللہ نے بتایا کہ وہ جو لوگ ناواقفیت کی وجہ سے ظلم کر رہے ہیں وہ اللہ کے پکڑ کے مستحق نہیں ہوتے. مستحق تو تب ہوتے ہیں جب خدا کا پیغام اتمام حجت تک پہنچا دیا جائے. یہ لازمی شرط ہے. اس کے بعد فوراً معاملہ پھر اللہ کا ہو جاتا ہے. اللہ ڈائریکٹ پھر انتقام لیتا ہے. اس کے پہلے قرآن کی 4-5 آیتیں ہیں. میں نے صرف ایک آیت پڑھی ہے وقت بچانے کے لیے. اس سے پہلے اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے یہ چاہے جتنا ظلم کرے میرا عذاب ان پر نہیں آئے گا. میرے دوستو، اس ملک میں کام کیسے کیا جائے گا وہ بھی ذرا سا سن لیں. میں نے جمعے میں بتایا تھا، پھر وہی دہرا رہا ہوں جان بوجھ کے. عنوان بدل کے بات کر سکتا ہوں لیکن ضرورت اسی کی ہے اس لیے اسے لا رہا ہوں. نقطۂ آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ دعوت کیسے دی جاتی ہے؟ دعوت وہاں سے شروع کرو جہاں سے ٹکراؤ نہ ہو. پیغمبر 13 سال مکے میں رہے اور مکے میں دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. پیغمبر نے 13 سال میں ایک دن بھی بتوں کے خلاف تقریر نہیں کی. ایک دن بھی اس مسجد سے بت نکالنے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. آگے بڑھوں، 10 سال مدینے میں رہے، وہاں بھی خانہ کعبہ کی مسجد سے بت نکالنے کی بات نہیں کی. لیکن 20ویں سال بت نکل گئے. کہتے ہیں حق کا اعلان کرنا چاہیے. پیغمبر سے زیادہ تم حق پرست ہو. پیغمبر جانتے تھے اگر میں مکے میں مسجد کے بتوں کو نکالنے کی بات کروں گا تو خدائی کی منصوبے کے خلاف ہے اور وہ پاور میں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے مشن کو وہ لوگ روک دیں گے. اس لیے پیغمبر نے کبھی ان کے خلاف بات نہیں کی. پیغمبر نے کیا کیا؟ آج پوری دنیا میں اسی کی ضرورت ہے. سن لیجئے غور سے، آخری بات. پیغمبر 1400 مسلمانوں کے ساتھ خانہ کعبہ سے 13 میل کی دوری پر جب پہنچے، اس 13 میل کی دوری کی جگہ کا نام حدیبیہ ہے. 1400 لوگ تھے ہتھیار کے ساتھ، اور اس میں کئی پہلوان بھی تھے، کمزور لوگ نہیں تھے، طاقتور تھے. چند لوگ آئے مشرکین کی طرف سے، انہوں نے کہا ہم آپ کو خانہ کعبہ میں گھسنے نہیں دیں گے. پیغمبر وہاں رک گئے. 1 ہفتے تک پیغمبر رکے رہے، نہیں 15 دن تک پیغمبر وہاں رکے رہے. اختصار کے ساتھ پوری تفصیلات کو چھوڑ کر کے وقت بچانے کے لیے چند اس کی اہم چیزیں بتاتا ہوں جو اس کی اسپرٹ ہے حدیبیہ کی. پیغمبر نے کہا ہم آپ کی ہر بات مان لیں گے، آپ ہماری ایک بات مان لیجئے. ان کا بتائیے. انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ 10 سال تک جنگ نہ کریے. کہا اچھا پھر ہماری شرطیں سنیے. سنایا انہوں نے کہا اس سال یہیں سے واپس جائیے، اگلے سال آئیے، 3 دن سے چوتھے دن خانہ کعبہ میں رک نہیں سکتے، فوراً واپس. کہا اچھا ایگریمنٹ دیکھو. رائٹر نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا کاٹو بسم اللہ. پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا. رائٹر نے لکھا محمد الرسول اللہ. انہوں نے کہا اگر رسول ہی مانتے تو ایگریمنٹ کی ضرورت کیا تھی، رسول کاٹیے. پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے رسول کاٹ دیا. آپ تو کہتے ناحق ہے. اتنا بھی اصول نہیں معلوم ہے کہ حق اور ناحق کا ایشو کہاں بنایا جاتا ہے، کہاں نظر انداز کیا جاتا ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ رسول کاٹنا ناحق ہے. پیغمبر جانتے تھے ناحق ہے، لیکن پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا. اس کے بعد پھر صلح لکھی گئی کہ اگلے سال 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے. کہا ٹھیک ہے. کہا کوئی مسلمان ہمارے پاس آئے گا نہیں واپس کروں گا، لیکن ہمارا آدمی جائے گا تو واپس کرنا پڑے گا. کہا اچھا. کہا آپ کے علاقے سے ہم بزنس کریں گے، آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. یہ سب بالکل ایک طرفہ باتیں تھی اور جارحانہ باتیں تھی، اشتعال انگیز باتیں تھی. پیغمبر نے سب مان لیا. توجہ کرنا، 10 گھنٹے کے بعد چند منٹ میں نکھر کے آنے والی ہے. چند منٹ میں پوری دنیا کے مسئلے کا حل چند منٹ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کی تصدیق کے لیے سورہ فتح پوری موجود ہے. پیغمبر نے جب پوری صلح ان کی ساری ایک طرفہ شرطوں کو مان لیا،
تو مسلمانوں کو کہا کہ یہیں پر جانور اپنے ذبح کر دو. اچھا پیغمبر کے بارے میں قرآن نے ایک بات یہ بھی کہی کہ اگر اس وقت جنگ ہوتی تو پیغمبر جیتتے. یہ بھی قرآن نے کہا. توجہ چاہتا ہوں, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر جنگ ہوتی تو پیغمبر کو فتح ہوتی, پھر بھی پیغمبر نے ان کی تمام ایک طرفہ باتوں کو مان لیا اور جنگ سے بچایا اپنے کو. ٹالر نیس کی پالیسی تھی پیغمبر کی پوری لائف, ہجرت بھی ٹالر نیس ہی تھا. توجہ چاہتا ہوں, پیغمبر نے جب ساری شرطیں مان لیا اور صحابہ سے کہا کہ جانور ذبح کر دو, ایک صحابی نہیں ہلا. ابو بکر بھی اس میں شامل ہے. دوبارہ پیغمبر نے کہا جانور ذبح کر دو, ایک صحابی نہیں ہلا. تیبارہ پیغمبر نے کہا جانور ذبح کرو, ایک بھی صحابی نہیں ہلا. پیغمبر غمگین ہوئے اور خیمے کے اندر گئے. ام سلمہ بڑی ذہین تھی, یہ اس وقت خیمے کے اندر موجود تھی. انہوں نے پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر کہا یا رسول اللہ, آج میں آپ کو بہت غمگین دیکھ رہی ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا سلمہ, آج میرے ساتھ مسلمانوں نے وہ سلوک کیا ہے جو پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا. سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا میں نے 3 مرتبہ حکم دیا ہے, ایک بھی مسلمان میرے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میری ماں سلمہ نے جواب دیا یا رسول اللہ, ان کی عقل جذبات کی وجہ سے مغلوب ہو چکی ہے. ہندی میں کہیں گے کنگ کرتب بیمور ہو گئے. یا رسول اللہ, اور نافرمانی نہیں کر رہے. اے اللہ کے نبی, آپ باہر جائیے, آپ صحابہ کو کچھ نہ کہیے, اپنے جانور ذبح کر دیجئے, صحابہ سب وہی کریں گے جو آپ کریں گے. اللہ کے رسول نے اپنا جانور ذبح کیا, سارے صحابہ نے اپنے جانور ذبح کر دیا. ایک بھی صحابی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس زمانے کے لوگوں کی سمجھ میں کیا آئے گی. ابھی صحابہ کا غصہ آسمان پر تھا کہ جبریل آ گئے, اور جیسے ہی جبریل نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے میرے محبوب اللہ کی طرف سے آیت ہے کہ یہ کھلی ہوئی فتح ہے آپ کی. آپ تو صحابہ کا غصہ برداشت کے باہر ہو گیا. میں صحابی کا نام نہیں لے رہا ہوں, 2 صحابی تھے, چیخ پڑے, کہا یہ فتح ہے. کھانے کعبہ میں گھسنے نہیں دیا. ہماری آنکھ کے سامنے ایک مسلمان کو مارتے ہوئے لے کے گئے. اتنی ذلت آمیز دب کے صلح, یہ فتح ہے. پیغمبر پر جلال طاری ہوا, فرمایا ہاں یہ فتح ہے. جلگاؤں کے روشن ضمیروں, یہ کیسی فتح ہے ذرا آج سمجھنا پڑے گا. بہت اختصار کے ساتھ, یہ موضوع اب سائنٹیفک دلیل چاہتا ہے مجھ سے, اور اللہ نے مجھے سائنس کی جتنی معلومات اس موضوع پر دی ہے, اور میں نے سائنس پر جتنی تحقیق کی ہے, اس کے لیے بہت وقت چاہیے, لیکن میں بہت مختصر میں لا رہا ہوں. دنیا کا ایک فطری اصول ہے, نیچر آف لا ہے, کہ زمین پر کسی بھی آئیڈیالوجی کے پھیلنے کے لیے لازمی شرط ہے کہ امن قائم ہو. توحید ایک سپر آئیڈیالوجی کا نام ہے. آئیڈیالوجی کو ہندی میں وچار دھارا, اردو میں نظریہ کہتے ہیں. پیغمبر اور اللہ یہ جانتے تھے کہ اس زمین پر 19 سال تک ٹکراؤ کی وجہ سے فضا ہموار نہیں ہو رہی ہے, اور دعوت کے لیے امن کی فضا ہموار ہونا لازمی شرط ہے. ان کو فریق بنا کر دعوت دینا یہ دعوت کا کھلواڑ ہے. اس بات کو اللہ اور اس کے رسول دونوں جانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب فتح ہو گئی تو پیغمبر جب صلح ہو گئی تو جو کام پیغمبر 20 سال میں نہیں کر پائے تھے, صلح ہوتے ہی 2 سال میں مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا. سعودیہ 95% ایمان کے اندر داخل ہو گیا. میرے دوستو, آج پوری دنیا کو ایک صلح حدیبیہ کی ضرورت ہے. احتجاج اور مطالبہ قرآن اور حدیث کے گہرے مطالعے کے ساتھ
اور بہت وثوق کے ساتھ دلیل کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں، احتجاج اور مطالبہ یہ غیر اسلامی چیز ہے۔ پیغمبر نے احتجاج نہیں کیا، مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ساری انرجی اور ساری کوشش اور ساری محنت آپ نے صرف دعوت اللہ پہ کیا۔ اس کے نتیجے میں سارے مسائل بغیر احتجاج اور مطالبے کے ختم ہو گئے۔ آج پوری دنیا میں آپ کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل دعوت اللہ میں چھپا ہوا ہے۔ اگر ان سب سے اپنی نظریں ہٹا کر اپنی ساری انرجی، ساری قوت آپ دعوت اللہ پہ لگا دیں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کی ایک مثال لیجیے۔ ایک آدمی کے گھر میں 50 ضرورتیں ہیں، تو ضرورتوں کے پیچھے نہ پڑے، ایک کام کر لے، کہیں سے محنت کر کے خوب روپیہ اکٹھا کر لے حلال، 50 ضرورتیں ختم۔ جیسے ضرورتوں کے حل کے لیے واحد چیز پیسہ ہے، ایسے اس زمین پر ایمان والوں کے سارے مسائل کے حل کے لیے واحد چیز اللہ نے دعوت اللہ کو قرار دیا، اور چیلنج کے ساتھ قرآن میں جگہ جگہ بتایا کہ جب تم اس دعوت اللہ کو لے کے کھڑے ہوگے تو وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، کہ یہ بشارت دیا کہ اے میرے محبوب یہ بات ان کو بتا دو کہ یہ فتح اور نصرت، یہ دونوں چیزیں جو تجھے بہت محبوب ہے، جو دعوت کو اتمام حجت تک پہنچا دو گے، یہ دونوں چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ آخری بات، دعوت کس انداز میں دی جاتی ہے؟ سامنے والے کے دل میں محبت پیدا کرنے سے۔ اس کے لیے خیرت انگیز، ایمان افروز، سبق آموز، دلدوز واقعہ سنا دوں۔ یہاں کی اصطلاح میں، یہاں کی ٹرمولوجی میں بولنے جا رہا ہوں۔ ایک ہندو عورت جا رہی تھی، مجھے معلوم ہے کتاب میں مشرک لکھا ہے۔ ایک ہندو عورت جا رہی تھی، بڑی کمزور تھی، طاقت سے زیادہ بودھ رکھے ہوئے تھی، بڑی غریب بھی تھی۔ پیغمبر نے دیکھا، ترس آ گیا۔ جیسے پھول اپنی خوشبو نہیں روک سکتا، ایمان کی صفت ہے کمزور کی مدد کیے بغیر ایمان والا رہ نہیں سکتا۔ اگر یہ صفت نہیں ہے تو ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ قرآن کی کئی آیتیں اس کے ثبوت میں موجود ہیں۔ پیغمبر بے چین ہو گئے، اس ہندو عورت کے پاس گئے، کہا ماں لاؤ تمہارا بوجھ تمہارے گھر پہنچا دوں۔ بڑھیا خوش ہو گئی، سمجھا کوئی مزدور ہے۔ جب اس کے گھر پہ پہنچا دیا، بڑھیا نے کہا مزدوری، آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا دیا۔ کہا میں نے مزدوری کے لیے کام نہیں کیا تھا۔ کہا پھر کیوں کیا؟ کہا میں نے اس مالک کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ جلگاؤں والوں جان لو، سینکڑوں سال خانے کعبہ میں عبادت کرنے سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کسی انسان، چاہے وہ دلت بھائی ہو، برہمن ہو، چھتری ہو، یہودی ہو، اس کی پریشانی میں مدد کرو، اس سے اللہ جتنا خوش ہوتا ہے سینکڑوں سال خانے کعبہ کی عبادت سے خوش نہیں ہوتا۔ تو جب پیغمبر نے کہا کہ اے بوڑھی ماں میں نے اس مالک کو راضی کرنے کے لیے کام کیا تھا، تو بڑھیا بہت خوش ہوئی۔ کہا میرا ایک اپدیش ہے، نصیحت جس کو آپ کہتے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں حکم موجود ہے، جس سے بات کرو اس کی زبان میں بات کرو۔ اردو بول کے بڑا نقصان پہنچا دیا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ اپنا اپدیش سناؤ۔ اس نے کہا بیٹا محمد نام کا ایک آدمی ہے جو باپ بیٹے کو لڑا دیتا ہے، بھائی بھائی کو لڑا دیتا ہے، ماں بیٹی میں، رشتہ داروں میں، سماج میں پھوٹ ڈال دیتا ہے، ذرا بچ کے رہنا۔ ہر زمانے میں غلط لوگوں کے جینے کی نیت یہ تھی کہ جھوٹ اتنا بولو کو سچ ہو جائے، لیکن یاد رکھنا یہ جھوٹ تب تک چلتا ہے جب تک سچ پریکٹیکل نہیں ہوتا۔ پیغمبر پریکٹیکل اس کے سامنے کھڑے تھے۔ جب بڑھیا اور پوری بات کہہ چکی تو انتم سندیش واہک محمد نے یہ کہا۔ سندیش واہک کو عربی میں رسول، انگریزی میں پروفٹ، اردو میں پیغمبر کہتے ہیں۔ شاید میری نظریں یہ کہہ رہی کہ یہاں برادران وطن میرے بھائی موجود ہیں، اس لیے مجبور ہوں کہ میں ان کی طرف الفاظ تھوڑا سا ٹرانسفر کرنے جا رہا ہوں۔ سندیش واہک نے جب یہ کہا کہ وہ شخص تو میں ہی ہوں، بڑھیا کی آنکھیں بھر گئی کروڑا سے، کروڑا میں ہو گئی، اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اس نے سمجھ لیا کہ اتنا مہان پروش جو نسوارتھ بھاونا سے، میں برادران وطن کی رعایت میں اب ہندی کا شبد پریوگ کرنے جا رہا ہوں، مندروں میں تو روز ہندی میں تقریر ہوتی ہے، اردو نہیں بولتا میں۔
अंतिम संदेशवाहक ने कहा, मैं निस्वार्थ भावना से तुम्हारी जो सेवा किया हूं। हाँ, बुढ़िया ने कहा कि ये निस्वार्थ भाव से जिस शख्स ने हमारी सेवा किया है वो ऐसा आदमी नहीं हो सकता जैसा सुना हूं। वो समझ गई ये रूमर है। उसने कहा, आपकी शिक्षाएं क्या हैं? आपने कहा कि एक उस परम परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना के अलावा किसी और की उपासना, किसी और की महिमा का गुणगान नहीं होना चाहिए। उसी की वंदना, उसी की उपासना, उसी की महिमा का गुणगान होना चाहिए, और मैं उसका अंतिम संदेश वाहक हूँ। बुढ़िया उसी वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनुयायी बन गई। प्यार से दिल को जीतने वाला नफरत के इजहार में गुम है। क्या हम भी हिंदू भाइयों का बोझ उठाते हैं? क्या हम भी हिंदू भाइयों के साथ मोहब्बत का मामला करते हैं? वो आंख मनुष्य की आंख नहीं जिसमें नमी न हो, वो दिल मनुष्य का दिल नहीं चीते का दिल है, जिस पर कभी दर्द की चोट न लगती हो, जो मानवता की पीड़ा में रोना और तड़पना न जानता हो। वो मत्था जिस पर कभी पश्चाताप का पसीना न आए, वो मत्था नहीं बल्कि कोई पत्थर की चट्टान है। वो हाथ जो किसी की सेवा के लिए बढ़े अपंग है, अपाहिज है। नबी का मिशन था पूरी दुनिया के इंसानों के दुख दर्द में काम आना। ये मैंने पैगंबर का वाकया इसीलिए बता दिया। बेशुमार हैं, भरे पड़े। मेरे दोस्तों, नबी ने पूरी दुनिया को मोहब्बत से फतेह किया था। नबी मोहब्बत के सप्लायर बन के आए थे और अपने 1.25 लाख वॉलंटियर्स को मोहब्बत का सप्लायर बनाया था। और जब तक इस जमीन पर नबी के फॉलोअर्स पूरी दुनिया में मोहब्बत सप्लाई करते रहे, पूरी दुनिया में अमन था, पूरी दुनिया में शांति थी, पूरी दुनिया में पीस था। जब से हमने मोहब्बत को सप्लाई करना छोड़ दिया, प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में अपनाना छोड़ दिया, पूरी दुनिया में हम जलील हो गए। बस मेरे दोस्तों, चूंकि हमारे बाद दूसरे मेहमान को भी बोलना है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करते हुए आपसे रुखसत होऊंगा, जबकि मैं गुफ्तगू के बाद सवाल जवाब के लिए 1 घंटे का टाइम देता हूं। आज चूंकि मजबूरी है, यहाँ वक्त नहीं है, लेकिन अगर किसी को किसी भी टॉपिक पर कोई सवाल जवाब करना हो तो ये मसनून है और बहुत अच्छी चीज़ है। इसी से ज़्यादा फ़ायदा होता है, तकरीरों से ज़्यादा फ़ायदा सवाल जवाब से होता है। तो अगर किसी को करना हो तो यहाँ कारी शफीक साहब के पास हमारा मोबाइल नंबर है। पूरी दुनिया एक गांव है, आप जो है हमारा नंबर लेकर राब्ता कर सकते हैं और आपके सवालों का माकूल जवाब देने की कोशिश की जाएगी, आपकी भ्रांतियाँ दूर करने की कोशिश की जाएगी। एक बात और अर्ज कर दूँ, कुरान ये कहता है कि पिछले जितने ईश्वरी ग्रंथ आए उन सब पर ईमान लाना अनिवार्य है, और पिछले जितने संदेश वाहक आए उन पर भी ईमान लाना अनिवार्य है। इसका मतलब ये है कि पिछले जितने ईश ग्रंथ हैं और पिछले जितने संदेश वाहक हैं, उनका जब आदर और सम्मान करना कंपलसरी है, और जब उनको आदर और सम्मान की नज़र से देखेंगे और उनको हम बात की तरफ ले जाने का जज्बा रखेंगे, उनको आग से बचाने का जज्बा रखेंगे, तो जितना संकीर्णता है वो आपसे आप खत्म हो जाएगा। अल्लाह हमें और आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।